ایسے نبی جن سے انسانیت کی شروعات ہوئی، ایک ایسے نبی جن سے نیکیوں کی اور ان کی اولاد سے گناہوں کی شروعات ہوئی، ایک ایسے نبی جن سے پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے کا کام شروع کیا، ایک ایسے نبی جن کو انسانوں نے تو نہیں لیکن فرشتوں نے سجدہ ضرور کیا تھا۔ اور اس سے تو ہم یہ سب جان ہی گئے ہیں کہ یہ بات ہے حضرت آدم علیہ السلام کی، اس پوری امت کے باپ کی اور ہم سب کے باپ کی، جن کی ہم اولاد ہیں، جن سے انسانیت کی شروعات ہوئی تھی، جو صرف ان کی اپنی اولاد کی نہیں بلکہ آج تک اور آنے والے ہر انسان کے باپ ہیں، نبیوں کے باپ ہیں، ہر انسان کے باپ ہیں، حضرت آدم علیہ السلام۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اب میں زمین پر ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو میری عبادت کرے گی، نیکیاں کرے گی اور گناہ بھی کرے گی، اور جب وہ کوئی ثواب کا کام کرے گی تو اس کے بدلے میں اسے جنت دوں گا، وہ جنت جو اللہ تعالیٰ نے بنائی تو تھی لیکن اس میں فرشتوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، تو اس پر فرشتوں نے سوچا کہ شاید ان کی عبادت میں کوئی کمی رہ گئی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کوئی اور مخلوق پیدا کرنے والا ہے۔ تو اس پر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ کیا ہماری عبادت میں کوئی کمی ہے، یا پھر تو زمین پر کوئی ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو پھر سے دنگا فساد کرے گی، لڑائی کرے گی اور خون غارت کرے گی، جیسے کہ پہلے زمین پر جن تھے جنہوں نے بہت زیادہ لڑائی کی تھی، بہت زیادہ خون ضائع کیا تھا۔ تب اللہ نے زمین سے جنوں کی ان پوری فوج کو ختم کر دیا تھا، اور ان میں سے جو جن بچ گئے تھے وہ آج تک ان کی نسلیں زندہ ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں وہ جانتا ہوں، آسمان اور زمین کی وہ ساری پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں جن کے بارے میں آپ لوگ کچھ نہیں جانتے۔ تو اس پر فرشتوں نے آپس میں کہا کہ جو بھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ایک ایسی مخلوق پیدا نہیں کر سکتا جو ہم سے زیادہ علم رکھتی ہوں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور ان میں روح کو پھونکا، اور اس کے بعد انہیں کچھ چیزیں سکھا دی، اور جب حضرت آدم علیہ السلام پوری طرح سے مکمل انسان بن گئے تو تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ان چیزوں کے بارے میں سوال کیا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، تیری قسم، ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم، آپ انہیں ان چیزوں کے بارے میں بتائیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان چیزوں کے بارے میں بتایا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ کیا میں نہیں کہتا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے، اور انسان فرشتوں سے زیادہ افضل مخلوق ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اب تم لوگ اس انسان کو سجدہ کرو، اور سارے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بات مان کر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ایک ایسا جن جو سارے فرشتوں سے بھی زیادہ افضل تھا، ابلیس، جو اس وقت کا اللہ تعالیٰ کا سب سے خاص جن تھا، لیکن اس کے بعد وہ مردود ہو گیا صرف حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے۔ یہ کہنا تھا اس ابلیس کا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی مردود ہونے کی وجہ حضرت آدم علیہ السلام نہیں بلکہ اس کا غرور تھا جو اس نے خود پر کیا تھا۔ جب ابلیس کی باری آئی تو اس نے صاف صاف انکار کر دیا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، یہ ایک گندی مٹی سے بنایا ہوا انسان ہے، یہ مجھ سے نیچ ہے، اور میں اس سے کہیں زیادہ پاورفل ہوں، اور میں وہ سب کچھ کر سکتا ہوں جو یہ نہیں کر سکتا، اس لیے میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ یہی بات تھی جب اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہہ دیا کہ میں نے تمہیں مردود کر دیا ہے، تم نے صرف اس انسان کو سجدہ ہی نہیں کیا بلکہ تم نے میری نافرمانی بھی کی ہے اور میری بات کو منع کیا ہے، اس لیے میں تمہیں قیامت تک کے لیے مردود کر دیتا ہوں اور تم پر ہمیشہ ہمیشہ لعنت برستی رہے گی۔ اس پر شیطان نے اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگی بلکہ مہلت مانگی کہ مجھے قیامت تک مہلت دے کہ میں تیرے اس بنائے ہوئے انسانوں کو گمراہ کروں گا، ان کی سیدھی راہ میں آ کر بیٹھ جاؤں گا، ان کو ہر طرف سے بہکانے کی کوشش کروں گا، اور میں ان کو بہکاؤں گا اس طرح سے کہ ان کو وہ کام غلط نہیں بلکہ بہت اچھا لگے گا، اس گناہ میں لذت لگے گی اور یہ خود بخود میرے پیچھے آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اس کی خواہش کے مطابق مہلت دے دی اور کہا کہ جاؤ، قیامت تک تم لوگوں کو بہکاؤ، لیکن جو میرے ایمان والے لوگ ہوں گے وہ تمہاری باتوں میں کبھی نہیں آئیں گے، اور جن کا ایمان کمزور ہوگا میں ان کو اور تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم تمہارے نام کر دوں گا، اور قیامت والے دن تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ شیطان کو زمین پر اتار دیا گیا اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے۔ لیکن
جنت میں بہت کچھ تھا، بہت کچھ کھانے کی چیزیں تھیں، حوریں تھی، فرشتے تھے، لیکن پھر بھی حضرت آدم علیہ السلام اکیلا محسوس کرتے تھے، کیونکہ جب تک ایک انسان کے پاس یا ایک جان کے پاس اس کی ہم جنس چیز نہیں ہوتی تب تک وہ اکیلا محسوس کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دل کو بہلانے کے لیے اور ان کے سکون کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جنت میں رہنے لگے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک بات کی کہ تم جہاں چاہو وہاں رہ سکتے ہو، جو چاہو وہ کھا سکتے ہو، سوائے اس درخت کے، تم اس کے پاس کبھی مت جانا اور نہ ہی اس کے پھل کو کھانا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بات کو مان لیا، لیکن شیطان جس کو حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا تھا، اسے مردود کیا گیا تھا، اس کے دل میں بہت زیادہ غصہ تھا اور اسے اب حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لینا تھا۔ اس لیے وہ اپنا روپ بدل کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ تمہیں اللہ نے اس درخت سے کھانے کے لیے کیوں منع کیا ہے، کہ کہیں تم فرشتوں کی طرح نہ بن جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ نہ رہو، اس لیے تمہیں اللہ نے منع کیا ہے، اور اگر تم یہ ساری چیزیں چاہتے ہو تو اس درخت کے پھل کو کھا لو۔ اور شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو اتنا زیادہ اس چیز کے لیے مائل کیا کہ انہوں نے وہ غلطی کر دی جو انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی، اور انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا۔ جیسے ہی حضرت آدم اور حضرت حوا نے اس پھل کو کھایا تو ان کے سطر کھل گئے، ان کی پوشیدہ چیزیں واضح ہو گئی، اور پھر وہ ڈر کر درختوں کے پتوں سے خود کو ڈھانپنے لگے۔ لیکن اس پر اللہ نے کہا کہ کیا میں تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ تم اس درخت کے پاس نہ جانا، اور میں نے تمہیں اس بات سے بھی آگاہ کیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں ہر طرف سے گناہ کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن تم اس کی بات نہ ماننا۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ اب میں تمہیں جنت سے نکالتا ہوں اور تم دونوں کو زمین پر بھیج دوں گا، جس کے بعد تم دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہیں پر رہو گے، اور وہاں پر انسانوں کی اگلی شروعات ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور ان کی بیوی کو زمین پر اتار دیا اور ان کے بعد ان دونوں کو الگ الگ کر دیا۔ لیکن زمین پر اترنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے، اور صرف کچھ عرصہ نہیں بلکہ مسلسل 40 سال تک اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کر لیا اور ان دونوں کو واپس سے ملا دیا، جس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے بہت ساری اولاد بھی ہوئی، اور ان لوگوں میں سے ہی عام انسانوں کی نسل شروع ہوئی۔ لیکن اب یہاں پر دو غلطیاں ہوئی تھیں، ایک غلطی ہوئی تھی شیطان سے اور ایک غلطی ہوئی تھی حضرت آدم علیہ السلام سے، لیکن شیطان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی کو معاف کر دیا گیا۔ لیکن کیوں؟ اب یہاں پر دو سچویشن ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی گناہ پر معافی مانگی تھی، توبہ کی تھی، یعنی اسے تسلیم کیا تھا کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، لیکن شیطان نے کہا تھا کہ نہیں، میں غلط نہیں ہوں بلکہ یہ انسان غلط ہے، اور اپنی غلطی کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ پر ہی ڈال دیا تھا، کیونکہ اس نے غرور کیا اور اپنی غلطی کو مانا نہیں۔ اگر وہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح اپنی غلطی کو مان لیتا تو شاید اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا۔ یہ تو بات بالکل الگ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو لکھتا ہے وہی ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے شیطان کی قسمت کو ایسے ہی لکھا تھا کہ وہ غلطی کرے گا اور اسے مردود کر دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر تک پتہ تک نہیں ہوتا۔ لیکن شیطان کا کام تھا کہ وہ اس چیز سے معافی مانگتا اور اپنے گناہ کو واقعی میں قبول کرتا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی طرح اس نے ایسا نہیں کیا بلکہ اپنی غلطی پر ڈٹا رہا، بجائے اس کے کہ وہ معافی مانگتا اس نے مہلت مانگی کہ وہ بہت سارے گناہ کرے گا اور انسانوں کو بہکائے گا، اور یہ کام وہ آج تک کر رہا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا، اور اس کے بعد جو لوگ اس کے بہکاوے میں آئیں گے اس کے ساتھ وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، اور جو لوگ مضبوط ایمان کے ہوں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے بن کر رہیں گے، اور آخر میں انہیں جنت ملے گی، لیکن شیطان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر ایک نئی شروعات کی، اس کے بعد ان کی بہت ساری اولاد بھی ہوئی، اور اس اولاد نے ایک بہت بڑا غلط کام کیا، قتل کیا، جو ایک دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے، جس کے بارے میں قیامت کے دن جس کا مقدمہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا، قتل کا مقدمہ، کیونکہ اس کے پیچھے بھی شیطان ہی تھا۔ وہ آج تک انسانوں کو بہکا رہا ہے صرف حضرت آدم علیہ السلام کی آڑ میں کہ ان کی وجہ سے، انسان کی وجہ سے اسے جنت سے نکالا گیا، اس لیے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو بہکانا شروع کیا اور پھر ایک بھائی کا ایک بھائی سے ہی قتل کروا دیا۔ اس کے بعد زمین پر یہ پہلا ایسا گناہ تھا جس کی بخشش کبھی نہیں ہو سکتی، قتل کی گناہ کی معافی کبھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایک جان کو مارنا
पूरी इंसानियत को मारना है। और आज तक जितने भी कत्ल हुए हैं, जितनी भी जानों को बेवजह गवाया गया है, उन सब का गुनाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के उस बेटे को ही पहुंचता है जिसने इस गुनाह की शुरुआत की थी। और इसी तरह से अगर कोई भी गुनाह एक इंसान ने दुनिया में पहली मर्तबा किया है और जब जब बाकी इंसान उस गुनाह को करेंगे तो उस इंसान को उस गुनाह की सजा सबसे पहले मिलेगी। जिस तरह से शैतान को हर बार घमंड की, गुरूर की सजा मिलती है, क्योंकि जब उसने ये किया था वो दुनिया में पहली मर्तबा गुरूर किया गया था, घमंड किया गया था और अल्लाह ताला के सामने खुद को बड़ा बनाने की कोशिश की गई थी कि तू वो नहीं जानता जो मैं जानता हूँ। इसलिए हर गुनाह की सजा सबसे पहले शैतान को मिलती है।